بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صدق اللہ العظیم۔ سیلاب زدگان کے ساتھ جس طریقے سے ہوا اس ملک میں، یقیناً بہت افسوس ہوتا ہے جب میڈیا پر دیکھتے ہیں اور فیس بک پر جا کے سرچ کرتے ہیں تو ہر طرف لوگوں کی چیخ اور پکار ہے۔ سیلاب نے پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، خصوصی طور پر بلوچستان، سندھ اور اسی طریقے سے سوات، دیر بالا وغیرہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران وہ اس بات سے بالکل غافل ہے کہ لوگ مر رہے، ڈوب رہے۔ اور اس سے بڑھ کر افسوسناک واقعہ جو پیش آیا کہ 5 بھائی ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں پتھر پر، اور ارد گرد سیلاب ہے، اور تقریباً 5-6 گھنٹے وہ انتظار میں ہے کہ شاید کوئی حکومت کا نمائندہ کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی جہاز وغیرہ بھیج دے اور ان کو وہاں سے بچا لے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا اپنا خاندان نہیں ہے۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت میں جب ان کی بہن وہ اس طریقے سے سیلاب کی زد میں آ گئی تو اس کو کس طریقے سے ریسکیو کیا گیا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ان کو منٹوں کے حساب سے ان کو وہاں سے ان کی جان بچائی گئی، ان کو ریسکیو کیا گیا۔ لیکن آج جب یہ عام لوگ ہیں اور 5 بھائی وہ تقریباً 5-6 گھنٹے ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور وہ لوگوں کو پکار رہے امداد کے لیے، ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، وہ ویڈیو بنا رہے، میڈیا پہ ڈال رہے، اور اس کے باوجود بھی حکومت پاکستان اور خاص طور پر KPK کی حکومت، جو کہ اس وقت بھی یہ حکومت عمران خان کے پاس ہے، جو اپنے آپ کو قوم کا لیڈر کہتا ہے، عظیم لیڈر لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے یہ خیرخواہ ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سے پہلے مثالیں موجود ہے، مری کے اندر جب لوگ وہاں پر گئے سیر اور تفریح کے لیے اور وہاں پر برف باری میں لوگ پھنس گئے، تو اس وقت بھی کئی فیملی وہاں پہ ان کے بچے شہید ہو گئے اور وہ خود بھی تڑپ تڑپ کے وہاں پہ گاڑیوں کے اندر مر گئے۔ اور جس طریقے سے رویہ وہاں پہ ہوٹلز والوں نے رکھا کہ ان کو ایک چائے کی کپ جو ہے وہ 400-500 روپے کا کپ ان کو ملتا تھا، اسی طریقے سے پینے کے لیے پانی وہ میسر نہیں تھی، اور رات گزارنے کے لیے ہوٹلز والوں نے جو کمروں کا جو کرایہ تھا وہ اتنا زیادہ کر دیا تھا کہ 20,000، 30,000، 40,000، 50,000 کے حساب سے۔ تو اس وقت بھی لوگوں کی مدد نہیں کی گئی۔ ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم تھا وہ خود وہاں پہ نہیں گئے، کوئی ہیلی کاپٹر وہاں پہ نہیں گیا کہ بر وقت وہ لوگوں کو بچاتے۔ لیکن جب ان کی اپنی بہن وہ مصیبت میں پھنس گئی تو اس کو بہت جلد ان کو وہاں سے بچایا گیا، ریسکیو کی گئی ان کو۔ لیکن آج اگر عام لوگ وہ حکومت پاکستان کو اور KPK کی حکومت کو امداد کے لیے پکار رہی ہے اور وہاں پہ کوئی چیز نہیں پہنچ رہی ہے، ان کو امدادی سامان نہیں پہنچ رہے، اسی طریقے سے ان کے بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر وہ موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ قوم کا سرمایہ ہے، ہیلی کاپٹر ہے، یہ قوم ہی کے ٹیکسوں سے، پیسوں سے یہ ساری چیزیں میسر ہے آپ کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے سہولیات کے لیے اس کو استعمال کر رہے، آپ اپنے گھر سے آفس تک آنے کے لیے، جانے کے لیے اس کو استعمال کر رہے، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے اس کو استعمال کر رہے۔ لیکن جب عوام کو اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑ گئی تو آپ بالکل اس سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یأمر بالعدل والاحسان، عدل کا حکم دیتا ہے کہ آپ عدل کرے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات، دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر بھوک اور پیاس سے مر جائے تو اس کا بھی مجھ سے پوچھا جائے گا۔
اتنی بڑی بات وہ کہتے تھے اور کس طرح حکمرانی کی تھی اس نے۔ آج ہم دعویٰ کر رہے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے، لیکن مدینہ کی ریاست کیسے چلتی تھی ہم وہاں نہیں دیکھ رہے کہ ان کے طرز عمل پر ہم چلے۔ تو میرا گلہ یہ صرف عمران خان سے یا پی ٹی آئی کی حکومت سے نہیں ہے، بلکہ موجودہ حکومت سے بھی ہے کہ اگر یہ لوگ بھی کمی کوتاہی کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ان کی پکڑ ہوگی۔ اور یہ جو سیلاب آ رہے، زلزلے جب آتے ہیں، یہ اس وقت زمین پر آتے ہیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے لوگوں سے، اور خصوصی طور پر جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم نہ ہو اور اللہ کی زمین پر عدل اور انصاف موجود نہیں ہو، تو اس وقت پھر زلزلے بھی آتے ہیں، اس وقت پھر سیلاب بھی آتا ہے کہ زمین پر عدل نہیں ہے، ظلم ہے ہر طرف، اندھیرے ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہے، رسومات ہے۔ لوگوں نے اللہ کے دین کو کھلونا سمجھے، مذاق سمجھے، اور سوشل میڈیا پر لوگ اللہ کے نیک بندوں کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کا یہی وبال ہے کہ آج اللہ نے جب لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا اور سیلاب آ گیا، بڑے بڑے بلڈنگیں وہ سیکنڈوں کے حساب سے دڑم کر کے وہ گر گئی۔ جو کالام کا جو ہوٹل تھا، ہنی مون ہوٹل، وہ کتنا عالیشان ہوٹل تھا، لیکن وہ کتنے منٹوں سیکنڈ کے حساب سے وہاں سے اللہ نے اس کو گرایا اور ایسا اس کو مٹایا کہ اس کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچ سکتا، آپ جتنے بڑے بڑے بلڈنگیں بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آپ لوگ جہاں پر بھی ہو، آپ کو موت پہنچے گی، موت آپ کو تلاش کرے گی، اگرچہ آپ مضبوط قلعوں کے اندر کیوں موجود نہ ہو۔ مضبوط قلعے ہی آپ اس کے اندر موجود ہے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا، حضرت عزرائیل علیہ السلام پہنچے گا تو وہ آپ سے روح وہ آپ سے لیں گے۔ تو یہ آج جس طریقے سے ہوا پوری پاکستان میں اور جہاں جہاں پر سیلاب ہے، لوگوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے، نصرت کرے، جتنا بھی ہم سے ہو سکے۔ کسی سے 500 روپے ہو رہے، 1000 روپے، کسی سے بھلے 50 روپے، 100 روپے بھی ہو رہے، کسی سے اپنے بچوں کے کپڑے، پرانے کپڑے ہیں، آپ کے پرانے کپڑے ہیں، لیڈیز کی ہے، مردوں کے ہے، عورتوں کی ہے، بچوں کی ہے، کپڑے ہیں، یہ جمع کر کے ان تک پہنچائے، اور ان کے بچوں کو جو وہاں پر بچے ہیں سیلاب میں، وہاں پہ وہ ہماری امداد کے منتظر ہے، ان کی مدد کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو امتحان ہے اس سے ہمیں بچا لیں گے اور ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان مومن جو ہے، یہ تمام مسلمان آپس میں یہ بائی بائی ہے اور ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کسی کی انگلی میں تکلیف ہے تو یہ تکلیف صرف انگلی میں نہیں ہوتی، ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل میں بھی درد ہوتا ہے، اس کا پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ کسی کے پیر میں تکلیف ہے تو یہ پورا جسم اس کا بے چین ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہے، مومنین ہے، یہ ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ تکلیف اس کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر دے۔ جو کچھ مال ان کا ضائع ہوا، جانی نقصان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، اور اس ملک سے اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا لے، اور اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کو نیک، صالح، عادل حکمران عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آج اس افغانستان کے اندر کہ آج ان کی حکومت آئی ہے، اسلامی حکومت ہے، علماء کرام ہے، بزرگ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی حکومت ہے، تو کس طریقے سے اپنے لوگوں کو وہ بچا رہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے لوگوں کو ریسکیو کر رہے۔ ان لوگوں نے بے شمار ہزاروں جانیں ان لوگوں نے بچائی، دریا کے اندر سے، پانی سے لوگوں کو نکالا۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا حالت ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں اور ہمارے حکمران ہیں وہ خود بڑی گاڑیوں میں، ہیلی کاپٹر میں، اس میں گھوم رہے، لیکن وہ غریب کو بچانے کے لیے کسی کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر موجود نہیں ہے۔ ہمارے اداروں کے پاس کسی کے پاس ہیلی کاپٹر موجود نہیں ہے کہ وہ جا کے امداد کرے اور لوگوں کو بچائے۔ یقیناً جو 5 بندے انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے اور ان کو قبول کرے، تو ان کی فیملی ہوگی، ان پر کیا گزری ہوگی، ان کے رشتہ دار ہوں گے، ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے ان کے گاؤں والوں پر، اہل محلہ پر، علاقے والوں پر، بلکہ تمام جتنے بھی عالم اسلام ہے
جتنے بھی مسلمان ہیں، جس نے بھی اس کو دیکھا ہے، ان کا دل دکھا ہے کہ ایک انسان اپنی موت کو اپنے سامنے سے دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے بھائی کو امداد کے لیے پکار رہے، حکمرانوں کو پکار رہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی قریب میں نہیں آ رہے، اور وہ اس طریقے سے اپنے موت کو دیکھ رہے اور پھر جا کے موت کو گلے لگا رہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت مشکل بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ دل کھول کر وہ متاثرین کی مدد کرے، اور اگر کسی کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو اپنے گھروں میں سے ان کو جگہ دے دے، بغیر کرائے کی ان کی جو ہے نا مدد کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔